ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو گھنے جنگلات کے درمیان واقع تھا، رحیم نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا، اکثر جنگل میں جڑی بوٹیاں اور لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کی جرأت کی بہت قدر کرتے تھے، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں رحیم بھی جانا گوارا نہیں کرتا تھا، گاؤں کے کنارے پر واقع پرانا مکان۔ یہ مکان سالوں سے ویران پڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ مکان منحوس ہے، ایسی جگہ جہاں سائے زندہ ہو جاتے ہیں اور مردوں کے راز سرگوشیاں کرتے ہیں۔ گاؤں والے یقین رکھتے تھے کہ جو بھی اس مکان میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، تاریکی کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایک طوفانی رات رحیم کی تجسس نے اسے بے قابو کر دیا۔ ہوا کی سرسراہٹ اور گرج چمک نے اس کی خواہش کو مزید بھڑکا دیا کہ مکان کی حقیقت معلوم کرے۔ گاؤں والوں کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک فانوس لے کر مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان کے قریب پہنچتے ہی رحیم نے ایک عجیب خاموشی محسوس کی۔ ہوا اور بھی ٹھنڈی ہو گئی اور درخت راستے سے ہٹ گئے جیسے اسے واپس جانے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ لیکن رحیم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے چپکنے والا گیٹ کھولا اور انگریزی باغ میں قدم رکھا۔ مکان کے سامنے اس کی کھڑکیاں سیاہ اور خالی تھیں جیسے خالی آنکھیں۔ سامنے کا دروازہ کھلا تھا، ہوا سے ہل رہا تھا۔ رحیم نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ اندر ہوا دھول اور بوسیدگی سے بھری ہوئی تھی۔ دیواریں پرانے پورٹریٹ سے سجی ہوئی تھیں، جن کی آنکھیں اسے محسوس ہوتی تھیں جیسے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ فرش کی تختیاں اس کے قدموں تلے چپک رہی تھیں، جو خالی ہالز میں گونج رہی تھیں۔ جب رحیم مکان کی گہرائی میں داخل ہوا تو اس نے مدھم سرگوشیاں سننا شروع کیں۔ پہلے تو یہ سنائی نہیں دیتی تھیں، جیسے پتوں کی سرسراہٹ، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا سرگوشیاں تیز ہونے لگیں، زیادہ اصرار کرنے لگیں۔ یہ سرگوشیاں دیواروں، چھت اور اس کی نظر کے کناروں میں جھلکتی سیوہوں سے آتی لگیں۔ سرگوشیاں ایک ایسی زبان میں تھیں جسے رحیم سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن ان کا لہجہ واضح طور پر بدی کا تھا۔ وہ اسے دعوت دیتے نظر آتے تھے، اسے مکان کے دل کی طرف کھینچتے تھے۔ رحیم کا فانوس جھلملانے لگا جب اس نے ایک بڑی سی سیڑھی کی طرف دیکھا جو تہ خانے میں جاتی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ سرگوشیاں زیادہ تیز، زیادہ پرجوش ہو گئی۔ رحیم کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ خود کو تہ خانے میں اترنے سے روک نہیں سکا۔ تہ خانہ سرد تھا، باہر کی رات سے بھی زیادہ، اور ہوا گیلی مٹی اور سڑن کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ تہ خانے کے بیچ میں ایک بڑی قدیم آئینہ کھڑا تھا، جس کی سطح پر دراڑیں تھیں اور مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرگوشیاں اب آئینہ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھیں، رحیم کے گرد ایک طوفان کی طرح۔ اس نے آئینہ میں دیکھنے کی شدید خواہش محسوس کی۔ جب رحیم نے آئینہ میں جھانکا، سرگوشیاں اچانک خاموش ہو گئیں۔ خاموشی سننے کے قابل تھی، اور ایک لمحے کے لیے رحیم نے صرف اپنی ہی عکس دیکھا۔ لیکن پھر کمرے میں سائے حرکت کرنے لگے، آئینے کی سطح میں مڑنے لگے۔ آئینے میں رحیم کی عکس نے تبدیلی دکھانا شروع کر دی۔ دیواریں سیاہ ہو گئیں، چھت خون سے ٹپک رہی تھی اور فرش ہڈیوں سے بھر گیا تھا۔ رحیم کی عکس بھی مڑ گئی، اس کی خصوصیات ایک عجیب مخلوق میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی ہو گئیں، اس کی جلد پیلی اور دراردار ہو گئی۔ اچانک عکس نے مسکرایا، ایک بدنما مذاق کرنے والی مسکراہٹ۔ سرگوشیاں واپس آئیں اتنی زور سے کہ رحیم کے دماغ کو آوازوں کے طوفان سے بھر دیا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا عکس آئینے سے باہر نکل آیا، اسے پکڑ لیا۔ رحیم چیخ اٹھا، لیکن کوئی آواز اس کے ہونٹوں سے باہر نہ آئی۔ عکس نے اسے آئینے میں کھینچ لیا، شیشے کے پار کی مڑی ہوئی دنیا میں۔ اس کے سیاہ ہونے سے پہلے آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ مکان تھی، جس کی کھڑکیاں اب ایک عجیب روشنی سے چمک رہی تھیں، جیسے اندر کے سائے ہنس رہے ہوں۔